بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت کی عدت کیا تھی۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بیوہ عورت اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی اور یہ علامت ہوتی تھی کہ اس عورت کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر تفصیل سے ہم آج بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ہمارا چینل مفتی مغیث خان سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیا آنے والا بیان آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کریں گے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دین اسلام کی شکل میں بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اور پھر یہ دین اسلام سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ اقدس سے ہم مسلمانوں کو نصیب ہوا ہے۔ زمانہ اسلام سے قبل جو عرصہ تھا اسے جاہلیت کہا جاتا تھا۔ تو جاہلیت کے اندر اور بھی بہت سے ایسی خرافات تھیں کہ جن کی وجہ سے عورتوں پر، یتیموں پر، خاص کر غلاموں پر ظلم و ستم کیے جاتے تھے، زیادتیاں کی جاتی تھیں، حتیٰ کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اور اسلام نے آ کر ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق دیے، اور خاص کر عورت کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وصیتیں فرمائی ہیں وہ عورت کی عزت اور عظمت کو واضح کرتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں زمانہ جاہلیت کی ایک بےہودگی کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اقدس سے دور کیا گیا، اس کا ہم آج ذکر کریں گے کہ زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت، جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا، اس کی عدت کیا تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کا شوہر مر گیا ہے اور میری بیٹی عدت میں ہے اور اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا ہم اس بیوہ کو سرما لگا دیں؟ اس صحابیہ نے 2 یا 3 مرتبہ یہی سوال کیا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار منع فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو اسلام میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، حالانکہ جاہلیت میں تم میں سے بیوہ عورت سال بھر کے بعد اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی۔ یہ حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جاہلیت میں تم میں سے بیوہ عورت سال بھر کے بعد اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی، یعنی سال کے بعد اس کی عدت ختم ہوتی تھی، اور اسلام نے تمہارے اوپر اور آسانی فرما دی ہے۔ سال بھر کے بعد اونٹ کی مینگنی پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو وہ ایک معمولی جھونپڑی میں جا رہتی اور خستہ سے خستہ کپڑے پہنتی تھی، اور سال پورا ہونے تک نہ خوشبو لگاتی اور نہ ہی کوئی اور کام کرتی۔ پھر کوئی جانور، گدھا، بکری یا پرندہ سال گزرنے کے بعد اس کے پاس لایا جاتا یہ جانور، وہ بیوہ عورت اس جانور کو اپنے جسم سے رگڑتی اور اکثر وہ جانور مر جایا کرتا۔ پھر وہ بیوہ عورت اس تنگ و تاریک جھونپڑی سے باہر آتی اور اس عورت کو اونٹ کی مینگنی دی جاتی۔ وہ بیوہ عورت اس مینگنی کو پھینک دیتی، اس طرح وہ گویا نحوست کو دور کرتی اور اس کی عدت ختم ہو جاتی۔ تو اس بات کا حوالہ دیتے ہوئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام نے تو تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب تو اسلام نے بیوہ کی عورت 4 ماہ 10 دن رکھی ہے، حالانکہ جاہلیت میں تو تم میں سے بیوہ عورت سال بھر کے بعد اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ بیوہ عورت جب دوران عدت ہے تو اس وقت اس کے لیے بناؤ سنگھار کرنا ناجائز ہے، اور علاج کے لیے
جب طبیب یہ کہے کہ اس کو اس علاج کی ضرورت ہے، اس علاج کے بغیر اس کا کوئی عضو جسم کا کوئی حصہ ضائع ہو سکتا ہے، تو پھر اس طرح کی چیزیں اس کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔